حدیث دا وہی عقیدہ ہے جو اہل بیت دا عقیدہ سی۔ اس کے بارے میں دلائل عرض کراں گا، تسی پیار محبت نال تشریف رکھو، اور اگر کسی ساتھی دے ذہن اندر مسلک اہل حدیث دے بارے کوئی شک شبہ اور میری گزارشات دے بارے کسی قسم دا کوئی شک شبہ پڑ جائے، کوئی اعتراض ہوئے، بغیر کسی توقف اور جھجک دے وہ سوال بھیج سکتا ہے۔ میں انشاءاللہ علماء بھی تشریف فرمانے قرآن و سنت کی روشنی اندر جواب انشاءاللہ دے کر کے جائیں گے۔ پوری توجہ اور ذمہ داری نال تشریف رکھو۔ اہل بیت دے بارے اہل حدیث دا موقف اور نظریہ کیے عوام دے اندر یہ بات مشہور اور معروف ہے کہ اہل حدیث اہل بیت دا احترام نہیں کردے، اونا دی عظمت شان اور مقام بیان نہیں کردے۔ میں تو قبل جماعت ذمہ دار خطبائے کرام نے اپنے اپنے رنگ نظریے اور عقیدے اور محبت اور انداز دے مطابق تواڈے سامنے بے شمار عنوانات رکھے نے، اور بالخصوص حضرت ربانی صاحب نے حضرت امام حسن و حسین دا مقام و عظمت اور شہدائے کربلا نو عقیدت پیش فرمائی ہے۔ میں بھی انشاءاللہ اہل بیت دے حوالے نال چند اہم گزارشات دے ارادے نال تواڈے سامنے حاضر ہاں۔ تسی توجہ فرماؤ تاکہ شکوک و شبہات جو اہل بیت دے بارے اہل حدیث دے بارے مشہور نے انشاءاللہ میں انہاں نو دور کرن دی کوشش کراں گا۔ اہل بیت دے بارے اہل حدیث دا نظریہ کیے، اور اے بات ذہن اندر رکھو، اہل بیت دے نال اہل حدیث پیار کیوں نہ کرے۔ اہل بیت دا معنی پہلے سمجھو، اہل دا معنی ہوندا ہے والے، اور بیت دا معنی ہے گھر۔ اہل بیت دا معنی ہے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے، آپ دے گھر والے، انہاں دے بارے اہل حدیث دی عقیدت اور محبت کی ہے۔ پہلی بات سمجھو، اہل حدیث دا نقطہ نظر دے اندر اہل بیت کون نے؟ اہل حدیث دا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیویاں وہ اہل بیت دے اندر نے، پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت دے اندر نے، اور جنہ دے بارے مشہور و معروف ہے کہ امام حسین اہل بیت دے اندر نے، امام حسن اہل بیت دے اندر نے، اما فاطمہ الزہرا اہل بیت دے اندر نے، سیدنا علی اہل بیت دے اندر نے۔ اہل حدیث انہاں چواں ہستیاں نو اہل بیت دے اندر سمجھدا ہے، اہل بیت دی عظیم شخصیات سمجھدا ہے، لیکن ساتھ ساتھ پیغمبر دیاں بیویاں نو بھی اہل بیت دے اندر سمجھدا ہے۔ کیوں؟ پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت او اصل اہل بیت نے۔ کیوں؟ اگر بیوی نہ ہوئے اولاد آ سکتی؟ اولاد نہیں آ سکتی، نہ بیٹی نہ بیٹا۔ لہذا اہل بیت واسطے اولاد دا ہونا ضروری نہیں، اے اللہ دا اختیار ہے، وہ چاہے تے اولاد عطا کرے۔ اہل بیت واسطے بیوی دا ہونا ضروری، اہل بیت واسطے بیوی دا ہونا ضروری ہے۔ جے بیوی آ گئی اہل بیت تے بن گئے، اولاد ملے یا نہ ملے، اہل بیت واسطے بیوی دا ہونا ضروری ہے۔ اہل حدیث دا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت دے اندر نے۔ ساڈے کول دلیل کیے، آؤ اللہ دے قرآن تے غور کرو، سورہ ہود اور 12واں پارہ ہے۔ میں دلیل دے اندر صرف ایک آیت بیان کراں گا، اور بھی دلائل قرآن پاک دے اندر موجود نے، احادیث دے اندر موجود نے، لیکن دلائل تے غور فرماؤ۔ اور جو شک شبہ ہے جڑے احباب تشریف لے آئے نے، چاہے وہ بریلوی دیوبندی نے، چاہے وہ شیعہ احباب نے، وہ پوری محبت نال تشریف رکھن۔ جب تک شکوک و شبہات دور نہیں ہون گے میں انشاءاللہ تہاڈی جان چھوڑن واسطے تیار نہیں۔ توجہ فرماؤ، اہل بیت دے بارے اہل حدیث دا نقطہ نظر کیے، ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت نے، اور دلیل کیے ساڈے کول اللہ دا قرآن 12واں پارہ سورہ ہود۔ اللہ فرماتے نے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔
اللہ پاک فرماندے نے اے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے اختصار دے نال میں صرف جو اپنے مضمون تے رہنا چاہنا او دے جتنے گوشے نے انہاں نو میں حل کرنا ہے. ذرا توجہ فرما دے جاؤ. اہل حدیث دی محبت تے پیار کی ہے اہل بیت دے نال. اے اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ نے انہاں دے کول اللہ دی جناب فرشتے مہمان بن کے آئے, انسانی صورت دے اندر انسان بن کے آئے, بشر بن کے آئے, زہری انسان بن کے آئے. ابراہیم علیہ السلام کو جدوں پہنچے آپ نو سلام کیا. سلام کہن تو بعد ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیتا ہے اور جا کے اندر مہمان بٹھایا ہے. فما لبث ان جاء بعجل عنیذ. اللہ فرماتے نے بچڑے دا گوشت بنایا ابراہیم نے, گوشت تیار کیتا ہے, آگے مہمانوں دے سامنے رکھیا ہے. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إلا أرسلنا إلى قوم لوط. اللہ فرماتے نے فرشتیاں نے کھانا کھادا نہیں, کھانے وال توجہ فرمائی نہیں. ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے, لگدا اگے تے دشمن آ گئے نے. فرشتے آندے نے ابراہیم ڈرو کوئی نہ, اسی ظاہری طور تے انسان ہاں, حقیقت دے اندر اسی نوری اللہ دے فرشتے ہاں. اسی آئے ہاں لوط علیہ السلام دی قوم نو اج تباہ کرنا ہے تے رب نے کہا سی جاں دیواری ابراہیم علیہ السلام کول ہوئی جانا. اور لوگوں کدے غور کرو, اللہ پاک نے فرشتیاں نو انسانی صورت دے اندر بنا کے انہاں دی شکلاں تبدیل کر کے انہاں دے ظاہری جسم تبدیل کر کے انہاں دی حیات اور جنس ظاہری طور تے تبدیل کر کے اللہ نے انسان بنا کے بھیجے. کیوں؟ تاکہ اللہ سمجھانا چاہتے نے کہ دنیا نو سمجھ آ جائے کہ جیڑا انسان نوری انسان بن کے آئے, نوری بشر بن کے آئے, او دنیا تے آندا ہے تے کیویں آندا ہے, تاکہ مغالطہ نہ رہے, شک نہ رہے, شبہ نہ رہے. رب نے وعدے کیتا ہے جڑا انسان بن کے آئے فرشتہ, جڑا نوری بشر بن کے آئے, او کھانا کھاندا, او کھانا نہیں کھاندا ہوندا. ابراہیم علیہ السلام کول جڑے نوری انسان بن کے آئے نے انہاں کھانا نہیں کھادا. رب نے خود قرآن نے واضح کیتا ہے جڑا انسان بن کے آئے نوری او کھانا نہیں کھاندا. اور میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا بھی تناول فرمایا ہے. لہذا واضح کی ہویا ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام ظاہری طور تے بھی بشر نے, حقیقت دے اندر بھی بشر نے, اتوں بھی بشر نے, وچوں بھی بشر نے. اے اللہ دے فرشتے نے آدھے ابراہیم ڈرو کوئی نہ, اساں کدے کھانا نہیں کھادا, اسی فرشتے ہاں. رب نے کیا سی ابراہیم نو کہہ دینا کہ تواڈے گھر بیٹا اسحاق ہوئے گا, او جوان ہوئے گا, پھر انہاں دے گھر بیٹا کے یعقوب ہوئے گا. اس گھر جدو خوشخبری ملی ہے اس حویلی اندر نہ کوئی بیٹا ہے, اس حویلی اندر نہ کوئی بیٹی ہے, نہ کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے, ایک کوئی مائی سارا کھڑی آنے. اللہ پاک دا قرآن کی آندا ہے جدو مائی سارا علیہ السلام نو اور ابراہیم علیہ السلام نو رب دے فرشتیاں نے خوشخبری دیتی تے فرشتے خوشخبری دیتی تے مائی سارا علیہ السلام کی آندیاں نے قالت یا ویلتا. اور قرآن تے غور کر لو, چاہے ترجمہ شیعہ دا لے لو, بریلوی دیوبندی اہل حدیثاں دا لے لو, اپنے گھر اندر اے قرآن دی یاد کھول لو. 12واں پارا جے قرآن دا سورہ ہود جے مائی سارا کی آندیاں نے قالت یا ویلتا آل دوانا جوزم وہذا بالی شیخا ان غزا لشیء عجیب. مائی سارا آندیاں نے ایک کیویں ہو سکتا ہے, میں بھی بوڑھی میرا سور بھی بوڑھا, ایک کیویں ہو سکتا ہے, بچہ ہو سکتا نہیں, میں بھی عاجز آ چکی ہاں, میرا سور بھی بوڑھا ہو چکا ہے. یہ عجیب بات معلوم ہوندی ہے. اگو فرشتے کی آندے نے سنو آسمان والے آندا اہل بیت دے بارے کی عقیدہ ہے. آسمان والے فرشتے کی آندے نے قالوا اتعجبین قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت.
فرشتے کی آندے نے اے سارا تعجبین کیا تسی تعجب کر دیو من امر اللہ رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت۔ اے اللہ دا قرآن ابراہیم علیہ السلام دی بیوی نو اہل بیت کہہ رہا ہے، اور جڑے میرے شیخ واقعہ بیان کر رہے سن جناب موسیٰ علیہ السلام دا جدوں آپ نے بکریاں چرائیاں 10 سال سے مدین اندر رہ بکریاں چرائیاں نکاح بھی ہو گیا تے اپنی بیوی نو لے کر کے ولما قضا موسیٰ الاجل اللہ فرماندے نے جدوں موسیٰ نے مدت پوری کیتی اپنی بیوی نو لے کے اپنے شہر وال چلے نے اللہ فرماندے نے وَسَارَ بِآلِهِ وَسَارَ بِآلِهِ اپنی بیوی نو کیا ہے، لہذا قرآن نے 2 مقام تے واضح کیتا ہے کہ بیوی پیغمبر دی آلیہ ہویا کر دی ہے، پیغمبر دی بیوی اہل بیت ہویا کر دی ہے۔ پھر میں پوچھنا چاہنا اگر پیغمبر ابراہیم دی بیوی ابراہیم دی اہل بیت ہے، میرے پیغمبر دیاں بیویاں اما خدیجہ میرے پیغمبر دی اہل بیت دی اندر کیوں نہیں، حضرت حفصہ اہل بیت دی اندر کیوں نہیں، اور ام سلمہ اہل بیت دی اندر کیوں نہیں، اور بندہ کی مولوی انکار کیوں کردے ہیں، اور پیغمبر دیاں بیویاں دے اہل بیت دے اندر ہون دا مولوی انکار کیوں کردے ہیں۔ میرا تجربہ ہے اگر ام حبیبہ میرے پیغمبر دے نکاح اندر نانیاں اما حفصہ اگر پیغمبر دے نکاح اندر نانیاں حضرت عائشہ اگر پیغمبر دے نکاح اندر نانیاں امیر معاویہ دی بہن اگر پیغمبر دے نکاح اندر نہ ہوندی ابو بکر و عمر دی بیٹیاں دونوں اگر پیغمبر دے نکاح اندر نہ ہونیاں کدے بھی مولوی انکار نہ کردا۔ مولوی انکار کیوں کردا ہے؟ ابو بکر دی بھی بیٹی او بھی اہل بیت دے اندر ہے، عمر فاروق دی بیٹی او بھی اہل بیت دے اندر ہے، ابو سفیان سیدنا ابو سفیان دی بیٹی او بھی اہل بیت دے اندر ہے، او پیغمبر دیاں بیویاں کیویں اہل بیت دے اندر نے؟ اٹھاؤ صحیح بخاری میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے نے اپنے گھر دے اندر آگے جدوں ویکھیا ہے اگے آپ دیاں بیویاں بیٹھیاں نے تے نبی پاک کی فرماندے نے السلام علیکم یا آل البیت۔ میرے پیغمبر نے اپنی بیویاں نو آپ اہل بیت کے آئے، لہذا قرآن چو بھی ثابت ہو گیا پیغمبر دیاں بیویاں او بھی اہل بیت دے اندر نے، لیکن اور حدیث بخاری تو ثابت ہو گیا پیغمبر دیاں بیویاں اہل بیت دے اندر نے۔ او آؤ اہل حدیث دا پیار کتنا ہے، اہل بیت نال ساڈی محبت کی ہے، اہل بیت دے نال اے مغالطے میں دور کر دیاں جڑے آندے نے اہل حدیث اہل بیت نال پیار نہیں کردے، اہل حدیث اہل بیت نال محبت نہیں کردے، او آپ نال عقیدت نہیں کردے، او اہل حدیث کیوں نہ پیار کرے، او اہل بیت نال پیغمبر دیاں بیویاں نال پیغمبر دے گھرانے دے نال، او ایک پیغمبر دے گھر والے اور سنو اہل حدیث دا عقیدہ پیغمبر دے گھر دے بارے اہل حدیث دا پیار سنو، او پیغمبر دا گھر ایک پیغمبر دے گھر والے ایک ہے پیغمبر دا گھر، جڑا پیغمبر دا گھر ہے او دے بارے ساڈا کی عقیدہ ہے۔ صحیح مسلم شریف اندر حدیث پاک ہے میرے محبوب فرماندے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے پیغمبر فرماندے نے اے جڑا میرا حجرہ ہے اے جڑا میرا گھر ہے اے جنت دا ٹکڑا ہے۔ تکبیر مسلک حق اہل حدیث زندہ باد، شان صحابہ زندہ باد، شان اہل بیت زندہ باد، سید سبتین شاہ صاحب زندہ باد۔ ہاں ہن نہیں نعرے لانے بس جڑے ہو گئے ٹھیک ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آؤ ذرا سنو، میں نعرے دا شوقین نہیں، سنو جو بات میں بیان کرنا چاہنا، جدو خطبہ نعرے والے ماریا کرو میرے وال توجہ فرماؤ۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے پیغمبر فرماندے نے اے جڑا میرا گھر ہے اے جنت دا ٹکڑا ہے۔ او اہل حدیث دا عقیدہ ہے نبی دے گھر دی مٹی بھی جنت ہے، نبی دے گھر دی مٹی بھی
نبی دا حجرا بھی جنت ہے، جے نبی دے گھر دی مٹی جنت ہے تے نبی دیاں بیویاں جنت دیاں وارث کیوں نہیں؟ پیغمبر دے گھر اندر رہن والیاں او جنت دیاں وارث کیوں نہیں؟ او پیغمبر دیاں بیویاں دے بارے او اہل بیت دے بارے اہل حدیث دا کی عقیدہ ہے؟ اللہ دا قرآن پڑھو، اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ قرآن دے اندر آندا ہے ہر نیک بیوی، ہر بیوی جڑی ہے وہ اپنے شوہر دا لباس ہویا کر دی ہے، اور میرے نبی دیاں بیویاں او نبی دے لباس میں، اور میرے نبی دا لباس ناپاک ہو سکدا، نبی دا لباس ناپاک نہیں ہو سکدا، لہذا نبی دیاں بیویاں او نبی دا لباس نے، نبی دے قریب پلیتی نہیں آ سکدی، اور جے حسین دے قریب پلیتی نہیں آ سکدی تے نبی دے قریب پلیتی کیویں آ سکدی ہے؟ جے حسن دے نزدیک پلیتی نہیں آ سکدی اور میرے نبی دے قریب کیویں آ سکدی ہے؟ میرے نبی دیاں بیویاں او میرے نبی دا لباس نے، اگر سمجھ نہیں آئی تے میں نبی دیاں بیویاں دی عظمت اس رنگ اندر بھی بیان کیتا کرنا۔ جاؤ کسے ذاکر نو کہہ دو، کسے مولوی نو کہہ دو، کسے عالم نو کہہ دو نبی دیاں بیویاں نو پیغمبر دی سیرت چوں ہٹاؤ، اور ایک چیز من ثابت کر کے دسو، مینوں اے دسو جدوں بندہ مسلمان ہوندا ہے کلمہ پڑھدا ہے، کلمہ پڑھن تو پہلے غسل ضروری ہے یا نہیں؟ بولو، غسل ضروری ہے مسلمان ہون واسطے یا نہیں؟ ہر مذہب دے اندر مسلمان ہون واسطے، ہر مسلک دے اندر مسلمان ہون واسطے غسل ضروری ہے۔ نماز واسطے غسل، اعتکاف واسطے غسل، روزے واسطے غسل، حج واسطے غسل ضروری ہے، اور مسلمان ہونے واسطے غسل ضروری ہے۔ جے مسلمان ہونے واسطے غسل ضروری ہے تے غسل دا طریقہ کی ہے؟ کیڑا طریقہ غسل دا؟ اما فاطمہ نے کہہ دو کہ نبی پاک نے غسل کیویں کیتا ہے؟ اما فاطمہ نے کہو نبی پاک نے غسل کیویں کیتا ہے؟ اما بیان نہیں کر سکتی۔ امام حسین نو کہو کہ نبی پاک نے غسل کیویں کیتا ہے؟ میرے حسین نہیں بیان کر سکتے۔ دسو امام حسن نو کہو نبی پاک نے غسل کیویں کیتا ہے؟ امام حسن بیان نہیں کر سکتے۔ سیدنا علی نے کہہ دو محبوب نے غسل کیویں کیتا ہے؟ نہیں بیان کر سکتے۔ نبی دا غسل بیان کرے گی تے نبی دی بیوی، بیوی ایویں ضروری ہے، پیغمبر دے نال احترام اتنا ضروری ہے جویں ایمان واسطے غسل ضروری ہے۔ طہارت پیغمبر دا طریقہ کون بیان کرن گیا؟ اور پیغمبر دیاں بیویاں نو باہر نکالو، من پاک ہو کے وکھا دو، بیویاں باہر نکالو۔ اے نبی دیاں بیویاں نے او حدیث پاک چاہندا ہے، میرے محبوب نے فرمایا او بندہ بے غیرت ہے جڑا بندہ اپنی بیوی دے تنہائی دیاں گفتگو اپنے بیلیاں اندر بیان کرے، اپنے دوست اندر بیان کرے۔ او عورت بے غیرت ہے جو اپنے شوہر دی تنہائی دی گفتگو اپنی سہیلی اندر بیان کرے۔ لیکن جدو نبی دی واری آئی، اللہ فرماندے، اللہ دے نبی فرماندے نے او میریاں بیویوں میرے تنہائی دیاں گفتگو میرے غسل دا طریقہ او بھی بیان کرو۔ محبوب جی کیوں؟ فرمایا دین دی کوئی بات رہ نہ جائے۔ نبی دیاں بیویاں نکالو تے دین ثابت کرو۔ نبی پاک دیاں بیویاں دین سمجھن واسطے لازم و ملزوم نے۔ پیغمبر کوئی مولوی دی زندگی نہیں کہ مولوی کہے میری باہر دی زندگی نوٹ کرو، اندر میری اپنی پرائیویٹ زندگی ہے، میں جو چاہواں کراں نہیں۔ اے میرے نبی دی زندگی ہے جنہاں دی جلوت دی زندگی بھی نمونہ ہے، جنہاں دی خلوت بھی امت واسطے دین ہے، اندر دے تنہائی دیاں گفتگو او بھی امت واسطے دین ہے۔ آؤ تے سمجھو او اہل بیت دا مقام کی ہے، اہل حدیث اہل بیت دا کیویں احترام نہ کرے۔ اہل بیت تو بغیر تے دین ثابت نہیں ہوندا۔ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی اندر حدیث پاک ہے، میرے محبوب فرماندے نے او میرے صحابہ میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہاں، انہاں دو چیزاں نال پیار کریا جے۔ محبوبہ دو چیزاں کیڑیاں نے؟ فرمایا کتاب اللہ، کتاب اللہ و اطراتی آل بیتی۔ محبوب فرماندے نے ایک اللہ دا قرآن جے، ایک میری اطرت جے، اور میری اطرت کی آل بیتی، میرے اہل بیت نال پیار کرو۔ محبوب فرماندے نے جدوں تک اہل بیت تے قرآن نہ رہو گے تسی گمراہ نہیں ہو سکدے۔ اور اگے پسین گوئی فرمائی، فرماندے نے اہل بیت تے قرآن جدا نہیں ہو سکدے، جو اہل بیت نے وہی قرآن دا عقیدہ ہے، وہی اہل بیت دا عقیدہ ہے۔ آؤ تے سمجھو او اہل بیت دے بارے اہل حدیث دا کی عقیدہ ہے، ساڈی تے محبت ہے کہ جے اہل بیت دا ذکر نہ ہے اللہ نماز قبول ہی نہیں کردا۔ او دی نماز نہیں، جنہ دی نماز وچ اہل بیت دا ذکر نہیں۔ تسی کہو گے اگے سنیا سی اہل حدیث آندے نے جڑا نماز وچ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز نہیں ہوندی۔ آج اہل حدیثن کی ہو گیا آندے نے جنہاں دی نماز دے اندر او اہل بیت دا ذکر نہیں، انہاں دی نماز نہیں۔ اور جدوں کدوں اسی اہل بیت دا ذکر کردے ہاں، جدوں اسی قیام وچ آنے ہاں، آنے صراط الذین صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جنہاں تے تو انعام کیتا ہے انہاں دے راستے تے چلا دے۔ او کون لوگ نے جنہاں تے اللہ نے انعام کیتا ہے؟ پنجواں پارہ، وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اسی نماز دے اندر قیام دے اندر اہل بیت نال محبت کردے ہوئے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ساڈا عقیدہ ہے جڑا فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز ہوندی تے جدوں اسی فاتحہ پڑھنے ہاں او دے اندر اہل بیت دا ذکر ہے۔ اور چلو انج فاتحہ نہ پڑھو، میرے علی دے پیار جی پڑھ لیا کرو، حسن حسین دے پیار جی پڑھ لیا کرو، اہل بیت دی محبت اندر پڑھ لیا کرو۔ صراط الذین انعمت علیہم، ساڈے قیام دے اندر بھی اہل بیت دا ذکر ہے۔ اگے چل کے ویکھو جدوں اسی تشہد بہنے ہاں، آنے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اتنے بھی اہل بیت دا ذکر آ رہا ہے۔ اگے چل کے ویکھو ساڈا عقیدہ ہے جنہاں دی نماز دے اندر اہل بیت تے درود نہیں، او دی نماز بھی نہیں ہوندی۔ اے بھی صرف اہل حدیث دا عقیدہ ہے، مولویاں دا نظریہ ہے جنہیں فاتحہ جناب نماز دی اندر درمیانے تشہد دی اندر درود دا ایک لفظ پڑھ لیا او دے تے سجدہ صاف پہ جائے گا۔ میں نہ او جے مذہب نو میں سلام کراں جس مذہب دے اندر جناب درود پڑھیے تے جناب سجدہ صاف پہ جائے۔ ساڈا تے عقیدہ ہے جس نماز دے اندر حضور تے درود نہیں، آل رسول تے درود نہیں، او نماز ہی قبول نہیں۔ او اہل بیت نہ عقیدت اہل حدیث دی جدوں اسی نماز پڑھنے ہاں تے کی آنے اللہم صلی علی محمد وعلا، اچھی بولو وعلا وعلا آل محمد، آل محمد تے درود پڑھنے ہاں۔ کیا مانا آل محمد دا؟ اللہ پیغمبر دے آل بیت دے ہوتے رحمتاں نازل کر پیغمبر دیاں بیویاں تے، امام حسن حسین تے، حضرت امام علی تے، سیدنا فاطمہ الزہرا تے، اللہ رحمتاں نازل کر۔ اکو واری آنے ہاں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، اور اسی ایسا درود پڑھ دیا ہی نہیں جہدے اندر اہل بیت دا ذکر نہیں۔ تساں درود بھی او بنایا جہدے اندر نہ اللہ دا ذکر ہے نہ اہل بیت دا ذکر ہے۔ تساں کیا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ رسول تواڈے تے صلاۃ و سلام ہون، کون بھیجے؟ مینوں کوئی پتہ نہیں۔
کتوں آئے کیویں آئے کوئی پتہ نہیں. اسی اپنے درود دے اندر پہلے سیدھے الفاظ کہنے اللہم صلی علی محمد. تیرے درود دے اندر اللہ دا ذکر نہیں, تیرے درود دے اندر میری اما فاطمہ دا ذکر نہیں, تیرے درود دے اندر حسنین کریمین دا ذکر نہیں, تیرے درود دے اندر سیدنا علی دا ذکر نہیں, تیرے درود دے اندر پیغمبر دیا بیویاں دا ذکر نہیں. او اہل حدیث دا درود کیڑا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور کون اہل بیت نے, کون پیغمبر دیا بیویاں نے؟ پہلے میں بیویاں دے بارے جناب تمیدن بیان کراں, پھر میں اگے بیان کراں میرے حسن و حسین دا مقام کی ہے, میرے علی و اما فاطمہ دا مقام کی ہے, اس گھرانے دی عظمت میں بیان کراں. لیکن سنو سنو جتوں اہل بیت شروع ہوندے نے پیغمبر دیا بیویاں دے بارے. اور کون ہے پیغمبر دیا بیویاں؟ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آپ دیاں بیویاں اکٹھیاں ہو کے آکیاں دیاں نے محبوبہ سانو زیورات چاہیے نے. سانو کی چاہیے؟ زیورات. تے مولوی آندا ویکھو حضور نو تنگ کیتا ہے, زیورات کیوں منگے نے؟ میں کہ اپنے شوہر کولوں منگنا جرم نہیں, اپنے شوہر کولوں منگنا جرم نہیں. گوانڈو جرم ہے, تواڈیاں گوانڈو منگن تاں وی ٹھیک نے. اور میرے نبی دیاں بیویاں اپنے پیغمبر دے سامنے جدوں اظہار کرن او نہ جناب غلط کیویں ہو سکدیاں نے؟ میرے محبوب دیاں بیویاں آندیاں نے سانو زیورات چاہیے نے. محبوب فرماندے نے او میریاں بیویاں اے سوال تانوں سجدہ نہیں سی, میرا گھر سی, میرے گھر دے اندر اے سوال دنیا دا چنگا نہیں سی لگدا. محبوب نو اے بات پسند نہ آئی. جدوں محبوب نے پسند نہ فرمائی تے میرے محبوب علیحدہ ہو گئے. پھر اللہ پاک نے فرمایا محبوبہ جاؤ اپنی بیویاں کول, یا ایھا النبی قل ازواجک, اے میرے نبی جی جاؤ اپنی بیویاں نے کہہ لو تساں مال منگیا ہے, ساریاں اکٹھیاں ہو کے آ جاؤ, میں تانوں مال دے دیاں, زیورات دے دیاں, لیکن متعکن واسرحکن سراحا جمیلا. آؤ زیورات لے جاؤ, نال طلاق لے جاؤ, طلاق لے لو, زیورات لے لو. تے جے زیورات نہیں چاہیے پھر ودار الاخرہ, آخرت دے اندر جنت دے اندر نبی دے محل چ داخل کرانگا. او لے لو زیورات چھڑ دیو. نبی پاک تشریف لے آئے, اما عائشہ صدیقہ کو پوچھیا, فرماندے نے آئے عائشہ صدیقہ میں نے تے دسنا, سوچ لے مشورہ کر لے, اپنے ابو نال مشورہ کر لے. اللہ فرماندے نے زیورات لے لو تے طلاق لے لو, یا جنت دے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ لے لو, جڑی چیز چاہیے ہے پسند کر لو. اما ایسا فرماندیاں نے محبوبہ پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں, سانو مال تے زیورات نہیں چاہیے, سانو جنت دے اندر تہاڈا ساتھ چاہیے. کدے سوچیا جے میرے علی بھی جنت دی کوٹھی اندر ہون گے, اس کوٹھی اندر میرے علی بھی ہون گے, نال میرے علی دی زوجہ محترمہ میری تہاڈی امی سیدہ فاطمہ الزہرا او بھی ہون گیاں, حضرت امام حسن و حسین او بھی جنت دے نوجواناں دے سردار نے, او بھی جنت دے اندر ہون گے. انہاں دیاں بیویاں انہاں دے نال جنت دے اندر ہون گیاں. کیا میرے نبی دا کوٹھی فارغ ہوئے گی؟ میرے نبی دے محل دے اندر کون ہون گیاں؟ اما عائشہ صدیقہ, اما حفصہ میمونہ جویریہ, پیغمبر دیاں بیویاں. میرے پیغمبر دا جناب محل حسن والا ہوئے گا, زینت والا ہوئے گا, تے پیغمبر دیاں بیویاں نال تاں ہی پیغمبر دی بیوی آ کے آندی ہے محبوبہ جنت دے اندر تہاں بڑیاں حوراں ملنیاں نے, ساڈا کی بننا ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا میریاں بیویاں جنت دے اندر میں نے جنیاں بھی حوراں ملن گیاں, انہاں دا سردار اللہ تانوں بنائے گا.
جنت دیاں حوراں دیاں سردار بھی میرے پیغمبر دیاں بیویاں ہون گیاں تاں ہی تے میرے پیغمبر کول ایک بیوی آ کے آندی ہے ام سلمہ محبوبہ جدوں بھی قرآن ذکر آوندا مرداں دا تہاڈا ذکر آوندا ساڈا عورتاں دا ذکر نہیں آندا پیغمبر دی بیوی دے زبان چ الفاظ نکلے آسمان تو جبریل آیا فرمایا محبوب جی اپنی بیوی نے کہہ دیو اسی کدوں ذکر صرف مرداں دا کردے ہاں اسی عورتاں دے بھی کردے ہاں فرمایا محبوب نے یا جبریل کتے فرمایا محبوبہ اپنی بیوی نے بلاؤ اور ہاتھ سنا کے انہوں خوش کر دیو اسی عورتاں ذکر کر دئیے کیڑی آیت مبارکہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما کون میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے او ہر مسلمان ایک نماز پڑھے انہوں ایک دا ثواب ملنا کوئی بھی مومن ایک حج کرے انہوں ایک حج دا ثواب ملنا تے جدوں پیغمبر دیاں بیویاں دی واری آئی بجنا 22ویں پارے دی پہلی آیت مبارکہ پڑھو اللہ فرماتے نے اجر مرتین اور نبی دیاں بیویوں جڑی بھی نیکی کرو میں 2 اجر دیاں گا نبی دی ہر بیوی 2 اجر و ثواب اے صرف اصول پیغمبر دے بیویاں دے بارے اے دے اندر بیٹیاں بھی نہیں اے دے اندر نواسے بھی نہیں صرف پیغمبر دیاں بیویاں نے 2 اجر و ثواب ملنا ہے کون پیغمبر دیاں بیویاں یا اللہ 2 ثواب و اجر کیوں فرمایا نہ اطاعت دوری کیتی ہے نالے اطاعت اپنے شوہر دی نالے اطاعت اپنے نبی دی او کیسی بیویاں نے اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء اور نبی دیاں بیویاں تواڈے جیسی عورت دنیا اندر ہے ہی کوئی نہیں تاہی اللہ اعلان کر دینے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ہن میں ادھر آنا چاہنا جو تسی سننا چاہتے ہو انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اللہ فرماتے ہیں محبوبہ میں ارادہ کر لیا ہے تواڈیاں بیویاں نے پاک کرنا ہے تواڈے اہل بیت نو پاک کرنا ہے میں رجس تو پاک کرنا چاہنا یا اللہ کیوں فرمایا میں رجس نو دور کرنا چاہنا اللہ جی کیوں اللہ فرماندے نے ہر بندے نے میں کیا ہے ہر مسلمان نو میں کیا ہے او گناہ دے قریب نہ جایا کرے لیکن جدوں نبی دے گھرانے دی واری آئی میں گناہون کیا ہے او نبی دے گھرانے دے قریب نہ گناہ نے کیا ہے نبی دے گھرانے دے قریب نہیں آنا اللہ جی کیوں اللہ فرماتے ہیں گھرانہ امت واسطے نمونہ ہے اے پورا گھر امت واسطے نمونہ ہے آیت مبارکہ آ گئی اللہ فرماتے نے میں پاک کرنا چاہنا جدوں آیت آئی میرے محبوب علیہ السلام نے جامع ترمذی اندر نسائی شریف اندر صحیح مسلم اندر حدیث پاک ہے اور میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن نو بلایا امام حسین نو بلایا تے نال حضرت علی نے بلایا اما فاطمہ نے بلایا چون بلایا تے اوپر آپ نے چادر لے لئی اوپر کملی لے لئی کیڑی کملی فرمایا ایھا المزمل او کملی اوپر لے لئی ہے تے نیچے کتنے آ گئے حضور 5ویں 4 ہو کل کتنے ہو گئے 5 تن یہ تو مشہور ہویا نا 5 تن پاک
ایسے چادر دے نیچے 5 تن پاک نے تے میرے محبوب کی آندے نے 5 تن پاک. او اہل حدیث دا عقیدہ سنو اے کہنے والوں 5 تن پاک نے. اہل حدیث دا عقیدہ ہے محمد دے سارے صحابہ پاک نے, محمد دے سارے ساتھی پاک نے. تاں اسی روایت نو سامنے رکھ کے ذکر آندا ہے نا کہ جیدا 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں. آؤ اہل حدیث بھی آندا ہے جدا 5 تن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں. جڑا منکر ہے 4 یاراں دا او بھی جنت دا حقدار نہیں. نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث زندہ باد. کون ہے پیغمبر دے اہل بیت؟ اور میرے محبوب علیہ السلام نے انہاں چواں نو بٹھایا ہے اور ہاتھ واسطے دعا, ہاتھ اٹھائے دعا واسطے. فرماتے نے اللہم ہاؤلاء آل بیتی, اے میرے اللہ اے میرے اہل بیت نے پچھوں میں سلما گئیاں. آدھی نے محبوبہ میں بھی چادر دے نیچے آ جاواں. فرمایا تواڈے آن دی لوڑ کوئی نہیں, تواڈے بارے رب کہہ چکا ہے تواڈے نیچے آن دی لوڑ کوئی نہیں. کوئی کہہ سکتا ہے پیغمبر نے ایک بیٹی نے کیوں بلایا, زینب نو نہیں بلایا, امو کلثوم رقیہ پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں نے, دوجیاں 3 کیوں نہیں بلایا؟ میں عرض کر دینا چاہنا میرے پیغمبر نے انہاں 3 بلایا کیوں نہیں؟ جدوں آیت آئی ہے او 3 بیٹیاں میرے نبی دیاں دنیا چ موجود نہیں سن. ایک کوئی بیٹی زندہ سی بلایا. فرمایا میرے اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے انہوں نے پاک کر دے. پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ پیغمبر دیاں بیویاں نو اہل بیت رب دے قرآن نے کیا ہے. اما فاطمہ نو, حضرت علی نو, حسن و حسین نو اہل بیت میرے محبوب نے کیا ہے. جنہوں پیغمبر نے کیا ہے انہوں نے من دے ہو تے جنہوں نو رب کیا ہے انہاں دا انکار کیوں کر دے ہو؟ او اہل حدیث دا کی عقیدہ اہل بات دے بارے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آؤ اہل بیت نال اہل حدیث کیویں پیار کرنا ہے؟ او کیڑے اہل بیت دی رستی ہے جدے نال اہل حدیث پیار نہ کرے؟ تسی کہو گے نا حسین نال پیار نہیں. انہیں میرے شیخ بیان کر چکے نے ایک حدیث جامع ترمذی دے وچوں جڑی صحیح سند دے نال تواڈے سامنے عرض کر دیاں. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ بن یمان آئے, حضور دے پیچھے مغرب دی نماز پڑھی, آپ نفل شروع کر دیتے پڑھنے. نماز مغرب تو بعد عشاء تک آپ نفل پڑھتے رہے. عشاء دی نماز پڑھائی, سلام پھیریا, گھر وال چلے, پیچھے حذیفہ چلے. میرے محبوب نے فرمایا میرے پیچھے کون آ رہا ہے؟ کہتے حذیفہ تو نہیں آ رہا. ہاں محبوب حذیفہ ماں. فرمایا اللہ تیرے اوتے بھی رحمت کرے, تیری ماں تے بھی رحمت کرے. حضور نے دعا فرمائی. حذیفہ نے محبوبہ میں آیا سا اپنے واسطے دعا کراواں گا, اما واسطے دعا کراواں گا, بغیر کہن تو میری دعا پوری ہو گئی, خواہش پوری ہو گئی. تے میں ہن جا رہا ہاں. میرے نبی فرما دے رہے اے حذیفہ میں تنے گل دسنا چاہنا. فرمایا محبوب جی کیڑی گل ہے؟ فرمایا میرے کول ہونے ہونے آسمان تو ایک فرشتہ آیا ہے. کیڑا فرشتہ آیا ہے؟ جیڑا اج تک زمین تے آیا نہیں, اج پہلی باری زمین تے آیا ہے. تے او فرشتہ آیا کیوں ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا اس فرشتے نے رب نو کہا اللہ جی تیرا آخری نبی زمین تے آ چکا ہے, میں اس نبی نے سلام کرنا چاہنا, میں نے اجازت دو میں زمین تے جاؤں. او فرشتہ زمین تے آیا مینوں سلام کہن, ہونے ہی آیا. تے نال انہیں کی کہا ہے کہ محبوب جی میں تو سلام کرنے واسطے آیا سا. رب نے کیا ہے کہ نالے بھی پیغام دے دیویں کہ تواڈے دوئے نواس حسن و حسین اے جنت دے نوجواناں دے سردار ہون گے, اور تواڈی بیٹی فاطمہ او جنت دی عورتاں دی سردار ہوے گی. او کون آندا ہے؟ حضرت فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردار ہے, حسن و حسین جنت دے نوجواناں دے سردار نے. اور میرے علی دے بارے محبوب نے فرمایا من کن تو
مولا ہوں فعلی و مولا. آؤ اے بات کہنے والوں اہل حدیث روایت نو نہیں مننا. اے جامع ترمذی اندر صحیح سند دے نال حدیث پاک موجود ہے اور متواتر روایت ہے. متواتر روایت او ہوندی ہے جنوں 10 صحابہ بیان کرن اینو 20 تو زیادہ صحابہ نے بیان کیتا ہے. میرے محبوب نے فرمایا من کن تو مولا جیدا میں مولا واں علی بھی او دا مولا ہے. جیدا میں مولا واں علی بھی تواڈے ہو سکتا ہے کوئی بھابی بہت خشک ہوے تے وہ کہہ سکتا ہے تو علی نے مولا کیوں کیا ہے. میں آنا تواڈے اشتہار نے ہوتے ہر مولوی نال مولا نہ لکھیا ہے. جے تواڈے مولوی مولا نہ ہو سکتے نے میرا علی کیوں نہیں ہو سکتا. من کن تو مولا ہوں فعلی و مولا. میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا میرے نال پیار کردا من کن تو مولا ہوں فعلی و مولا. ادا مانا کیا ہے من کن تو مولا ہوں فعلی و مولا. میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا میرے نال پیار کردا ہے میرے علی نال بھی پیار کرے. جڑا نبی نال پیار کردا ہے او دے واسطے ضروری ہے او علی نال بھی پیار کرے. اور کون آندا ہے اہل حدیث جڑے نے اہل بیت نو نہیں مندے او اہل بیت احترام نہیں کردے. او آؤ تے صحیح اہل بیت حدیث دا جو عقیدہ ہے اے عقیدہ کوئی نیا نہیں. اساں عقیدہ کسے کولوں لیا نہیں. اساں کسے دنیا دے کسے عام شخص کولوں اے عقیدہ نظریہ نہیں لیا. اور اس عقیدے نال پیار و محبت کیوں ہے آ سنو. میرا عقیدہ ہے کہ جو عقیدہ اہل بیت دا ہے وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہن تن بولنا پینا ہے. ہن میری تقریر ختم ہو گئی تھوڑی شروع ہون لگی ہے کہ جیڑا عقیدہ اہل بیت دا ہے وہی عقیدہ گونج پہ جا تواڈے علاقے اندر محال تے دور ہو جان کہ جو عقیدہ اہل بیت دا ہے جو عقیدہ اہل بیت دا ہے وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے. میں اپنے سارے عقائد اہل بیت کو ثابت کرنا چاہنا کہ جو عقیدہ اہل بیت دا ہے وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے. میں مغالطے سارے دور کرنا چاہنا جنہاں نے صحابہ کرام دے بارے اور اہل بیت دے بارے مغالطے پھیلائے نے انہاں مغالطے نو دور کرنا اہل حدیث دا فرض ہے. ساڈا منصب اے فرائض دے اندر شامل ہے. آؤ تے سنو کوئی آندا ہے صحابہ مجرم نے. میں آنا کیوں مجرم نے؟ آندا اس واسطے حضور دنیا تو جاندی واری فرما قلم دوات لے آؤ. انہاں قلم دوات لے آندی نہیں تے تاں مجرم نے. میں کیا قلم دوات منگوائی کادے واسطے؟ کوئی کہہ سکتا ہے دے واسطے کہ حضرت علی دی خلافت لکھوانا چاہندے سن. میں آ گیا تانوں کنے دسیا ہے؟ میرا عقیدہ ہے میرے محبوب نے قلم دوات منگائی کیوں؟ اس واسطے منگائی سی ابو بکر دی خلافت لکھوانا چاہندے سن. تسی آندے ہو علی دی میں نا صدیق دی. تہانوں کیویں پتا چلے آئے وہی تواڈے کول نہیں آئی. جے تواڈا اٹکل پچو چل سکدا ہے پھر میرا عقل کیوں نہیں چل سکدا؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ قلم دوات لے آؤ. کنن فرمایا؟ تسی آندے عمر فاروق صحابی کول کھڑے سن. میں آنا میرے علی کتے سن؟ جدوں حضور نے فرمایا قلم دوات لے آؤ میرے علی موجود سن. کوئی کہہ سکتا ہے تہاڈی بخاری چاہندا ہے کہ حضور نے فرمایا قلم دوات لے آؤ. میں آنا بخاری چاہندا ہے. بخاری چ بھی آندا ہے کہ محبوب دیاں گلاں علی لکھ دے سن. حضور دیاں گلاں کون لکھ دے سن؟ جدوں صلح حدیبیہ ہویا ہے مشرکین مکہ نال معاہدہ میرے نبی والوں کنے لکھیا ہے؟ علی نے. میرے نبی دی طرفوں صلح حدیبیہ لکھیا ہے میرے علی نے لکھیا ہے. ثابت کی ہو گیا حضور دیاں خصوصی جڑیاں یادداشتاں نے خصوصی جڑے معاہدے نے او میرے علی لکھ دے سن. تے جس ویلے جناب آقا کہے قلم دوات لے آؤ جڑا لکھدا ہے انہاں دی ذمہ داری ہے قلم لے آونا.
حضور دے سیکٹری میرے علی سن علی تے لازم سی او قلم دوات لے آندے انہاں لے آندی نہیں صحابہ تے اعتراض کیوں قلم دوات انہاں لے آندی نہیں میرے محبوب نے فرمایا او قلم دوات لے آؤ اگوں عمر فاروق آندے نے حسبنا کتاب اللہ محبوب حسن اللہ دا قرآن کافی ہے محبوب نے جدو سیدنا عمر فاروق نے الفاظ کہے میرے نبی خاموش ہو گیا تسی آندے عمر فاروق نے قلم دوات لے آندی کیوں نہیں میں آنا حضرت علی نے لے آندی کیوں نہیں انہاں نہیں لے آندی تسی کہو گے یا ثابت کرو بخاری چوں یا ثابت کرو کسی اپنی کتاب چوں کہ میرے عمر فاروق نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ پکڑے ہون کہ میں جان دینا نہیں میرے عمر نے روکیا ہوئے کہ تسی بھی نہیں لے آ سکتے حضور نے جمع دا فرماسی لے آؤ تے میرے علی نے لے آندا کیوں نہیں میرے عمر فاروق نے پکڑیا نہیں تے جے پکڑے آئے تے جناب زبردستی نہیں لے آن دیتی پھر میرے علی مشکل کشا نہیں پھر حاجت روا نہیں پھر شیر خدا نہیں یہ مشکل کشا من دے ہو پھر میں کیوں آندا حضور لکھوانا چاہتے سن حضور لکھوان دی لوڑ کیڑی سی حضور جان دے نہیں سنے مشکل کشا نے آپے کر لین گے حضور نو پتا نہیں سی مشکل کشا نے اور نہیں اے بات نہیں جنوں میرے محبوب نے فرمایا قلم دوات لے آؤ صحابہ آندے نے حسبنا کتاب اللہ میرے محبوب بھی خوش ہو گئے میرے علی بھی خوش ہو گئے صحابہ بھی خوش ہو گئے محبوب مطمئن ہو گیا اور ذا کوئی اٹھ کے آنا ہے صحابہ نے قصور کیتا ہے صحابہ نے قصور کیتا ہے میں آنا صحابہ لکھ قصور کرن پھر بھی محمد دے صحابی نے یہی کہو گے نا یہ بات لکھ لو جیڑا شخص تانوں کہے فلاں صحابی نے قصور کیتا ہے لہذا مجرم ہے تسی کیا کرو 1000 قصور کرے محمد دا صحابی ہے محمد دا صحابی ہے کیوں جدوں صحابہ نال ساڈا پیار شروع ہویا ہے اعمال دی وجہ تو نہیں صحابہ نال ساڈی عقیدت اعمال دی وجہ تو نہیں صحابہ نال اسی پیار اس وجہ تو نہیں کردے او نمازاں بہتیاں پڑھدے سن او روزے بہتے رکھدے سن او زکات صدقے بہتیاں کردے سن اسی صحابہ نال پیار کردے ہاں انہاں کلمہ پڑھ کے حضور نوں ویکھیا ہے اے دے کوئی شک تے لے آؤ انہاں حضور دا دیدار کیتا ہے تے جیڑا نبی دا دیدار کرے ایمان دی حالت دے اندر ساڈا او دے نال پیارا مال دی وجہ تو نہیں یہی کہو گے نا فلاں صحابی نے قصور کیتا ہے میں آنا قصور دے جناب پوچھن والا قصوراں دا کون ہے بولو جزا دا مالک کون ہے سزا دا مالک کون ہے جنت دا مالک کون ہے جہنم دا مالک کون ہے اور جنہیں اعمال دے بارے پوچھنا ہے وہ آندا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں انہاں تے راضی ہاں جنہیں پوچھنا ہے اور راضی ہے تو انہوں تکلیف کیڑی ہے جنت جہنم دا مالک راضی ہے تو انہوں تکلیف کا دی جزا و سزا دا مالک انہاں تے راضی ہے تو انہوں پریشانی کیوں لگی ہے آنے او فلاں صحابی نے اے قصور کیتا ہے میں آنا 1000 قصور کیتے ہون رب نے انہوں نے اجازت دیتی ہے تسی کہو گے صحابہ نے اجازت ہاں صحیح بخاری اندر حدیث ہے میرے محبوب نے فرمایا او میرے صحابہ جڑے میرے نال بدر اندر مل کے جنا جہاد کیتا کفار نال ففعلوا ما شئتم جو چاہو کرو رب نے تانوں معاف کیتا ہے جدو رب آندا ہے جو چاہو کرو پھر انہاں جو چاہیا کیتا ہے تو پریشانی کیوں جے تہانوں گجرا والے دا ناظم ہے کہہ دے کہ جب تک میں ناظم ہاں ضلع اندر تو جو چاہے کر دے کوئی پوچھے گا نہیں تے او بندہ جو چاہے کرے پھر او تے اعتراض کیوں جدو رب آندا ہے کہ جو چاہو کرو تانوں پریشانی کیوں
صحابہ نو رب نے اجازت دیتی ہے امال دی صحابہ نال بحث کرنا ہی حرام ہے کیوں رب دے محبوب فرماندے نے غزوہ تبوک دے موقع تے عثمان اج تو بعد جو چاہے کر کوئی عمل تا نقصان نہیں دے گا صحابہ نو عمل نقصان نہیں دیتا کر دے آؤ بخاری دی ایک حدیث پڑھ کے بات رو اگے چلانا چاہنا میرے محبوب نے فرمایا جیڑا بندہ اپنی چادر سلوار ٹخنا تو نیچے رکھے انہوں اللہ رحمت دی نظر نہ نہیں ویکھے گا صحابی آندرے محبوبہ تسی سانو آندے ہو جیڑا چادر سلوار ٹخنا تو نیچے رکھے انہوں رب رحمت دی نظر نہ نہیں ویکھے گا تے ابو بکر دی چادر ہر وقت جدوں بھی ویکھی ہے ٹخنا تو نیچے ہوندی ہے انہوں نے منع کیوں نہیں کر دے صحیح بخاری اندر اے روایت موجود ہے میرے محبوب نے فرمایا او میرے صحابہ ابو بکر دی جتھے بھی رب راضی ہے ابو بکر دی چادر سلوار جتھے بھی روے رب راضی ہے جدوں رب صحابہ نو امال دی وجہ تو پوچھدا ہی نہیں تانوں کیڑا حق ہے کہ صحابہ دے امال تے باز کرو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رب انہاں تے راضی ہو چکا ہے اگے چلو جڑی بات میں بیان کرنا چاہنا اہل حدیث دی عقیدت کی ہے اہل بیت کرام نال ساڈا عقیدہ ہے کہ جو عقیدہ اہل بیت دا ہے وہی عقیدہ سننا چاہتے ہو تھک گئے ہو جو عقیدہ اہل بیت دا ہے بولو گے تو گل بنے گی جو عقیدہ اہل بیت دا ہے وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے اپنے عقیدے دی مطابقت بیان کرا کوئی کہہ سکتا ہے کہ تسی جے عقیدہ تہاڈا اہل بیت نال مل گیا پھر ادی وجہ تہاڈا اعزاز کیوں تہاڈا شرف کیوں اور رب آندا ہے قرآن اندر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا رب آندا ہے دنیا اندر سدھی جماعت ہوئی ہے دنیا اندر سچی جماعت ہوئی ہے دنیا اندر حق جماعت ہوئی ہے جیدہ عقیدہ اہل بیت جیسا ہے اہل بیت جیسا عقیدہ بنانا ضروری ہے وگرنہ کوئی بندہ مومن ہو سکتا نہیں میں آنا اہل حدیث اہل حق نے اہل حدیث اہل حق کیوں نے انہاں دا وہی عقیدہ ہے جو اہل بیت دا عقیدہ ہے اہل بیت دا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا ہر مسلک دعویٰ کر سکتا ہے ساڈا عقیدہ اہل بیت والا ہے ہر گروہ کہہ سکتا ہے ساڈا عقیدہ اہل بیت والا ہے میں آنا تہاڈا دعویٰ ہے تہاڈے کول دلائل موجود نہیں اہل حدیث اپنے دعوے تے دلائل بیان کردا ہے پہلی بات میں بیان کیتی ہے رب دا قرآن آندا ہے عقیدہ اہل بیت جیسا بناؤ عقیدہ صحابہ جیسا بناؤ اور رب دے قرآن دے روشنی اندر پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ جو عقیدہ وہ اہل بیت دا ہے وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے ہن دلائل سننا چاہتے ہو نا توجہ فرماؤ کہ جو عقیدہ اہل بیت دا ہے وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے ذرا غور فرماؤ تفسیر قمی اندر یہ بات موجود ہے میرے تے تواڈے محبوب سیدنا علی اچھی بولو رضی اللہ تعالی انہوں کو پوچھیا گیا اے علی جی دسو رب نے تانوں دنیا اندر کتنا اختیار دیتا ہے میرے علی نے پاؤں مبارک اپنا زمین تو چکیا ہے ایک پاؤں مبارک زمین تو چکیا ہے تے نال دوجا چکن لگے نے تے دوہے پیر چکے گئے نہیں کوئی بندہ دوہے پیر چک کے زمین تے کھڑا ہو سکتا ہے میرے علی فرماندے نے لوگوں اے میں ایک پیر زمین تو چکیا ہے دوجا میں نہیں چک سکیا مینوں اپنے وجود تے اختیار نہیں میں مشکل کشا حاجت روا کیویں ہو سکدا وا اور میرے علی آندے نے کہ میں حاجت روا مشکل کشا نہیں میں اپنے وجود دا مالک نہیں اس طرح میرے علی یہ نہیں فرماندے اللہ دا قرآن کی آندا قل لا املک لنفسی محبوبہ اعلان کر میں سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اپنے جان دے نفع و نقصان دا مالک نہیں اور لوگوں جے میرا علی مشکل کشا ہوندا میرے علی نو عبد الرحمن بن ابن ملجم او ظالم شہید نہ کردا اگر میرے علی مشکل کشا تے حاجت روا ہوندے انہاں تے تکلیفاں پریشانیاں نہ آندیاں اور لوگوں انہاں تے پریشانیاں تکلیفاں آئیاں پھر عقیدہ ایک رکھو کہ اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں ایک بندے نال گفتگو ہو گئی
مسئلہ علم غیب تے وہ آندا ہے تواڈے نزدیک میرے امام حسن غیب جاندے نے یا نہیں؟ میں کیا جاندے نے؟ آندا جاندے نے؟ میں کہا ہاں۔ میں آخیا امام حسن شہید ہوئے نے یا طبی موت فوت ہوئے نے؟ آندا شہید ہوئے نے۔ میں آخیا کہ میں شہید ہوئے نے؟ آندے نے زہر دتا گیا۔ میں آخیا نہ پیتا کیوں؟ امام حسن نو زہر دیتا گیا، میں آنا پیتا کیوں؟ اگر جان کے پیتا ہے شہید نہیں، اگر جان کے پیتا نہیں پھر شہید نے، لہذا کیدا کی ثابت ہویا جے امام حسن دی شہادت بچاؤنا چاہندے ہو ایک کوئی طریقہ ہے کہہ دو اللہ تو سوا غیب کوئی نہیں جاندا۔ اے نہیں ہو سکتا کہ نالے غیب جاندے ہون نالے زہر پی کے شہید ہو گئے ہون۔ گل ایک ہوئے گی یا شہید نہیں، اگر شہید نے پھر اللہ تو سوا غیب جاندا کوئی نہیں۔ ایک بندہ کہن لگا تو آڈا پیر عبد القادر جیلانی دے بارے عقیدہ کی ہے او نہیں غیب جاندے؟ میں کیا وہ بھی جاندے نے؟ آندا کیویں؟ میں آگیا تو آنا ہے رفع الیدین منسوخ ہے، پیرا دے کرنا چاہیے ہے، لہذا عالم الغیب آندا ہے منسوخ نہیں، عالم الغیب آندا ہے منسوخ تے جڑا غیب جاندا نہیں او آندا ہے منسوخ ہے، عالم الغیب آندا منسوخ نہیں۔ تینوں پتہ ہے یا عالم الغیب نو پتہ ہے یا کہہ دے پیر عالم الغیب نہیں یا پھر رفع الیدین کیتا کر۔ اے تے نہیں ہو سکتا، نالے کمیں عالم الغیب بھی ہے نالے رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے۔ عالم الغیب تیرا پیر جنوں تو منیا ہے او آندے نے منسوخ نہیں ہویا، اے نماز ارکان دے اندر ہے۔ آگے چل، اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں، میرے علی بھی آندے نے اللہ تو سوا مشکل کشا کوئی نہیں۔ پھر میں کہہ سکدا وا جو عقیدہ اہل بیت دا ہے وہی عقیدہ تو آڑا سنن دا موڈ میں لگتا کوئی نہیں، سننا چاہتے ہو؟ جو عقیدہ اہل بیت دا ہے وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے۔ اجے انہیں تھکے ہو میں سارے عقیدے اہل بیت کو ثابت کرنے نے۔ جو عقیدہ اہل بیت دا ہے وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے۔ اٹھاؤ مسلم شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے علی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ محبوب نے فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ۔ میرے علی فرماندے نے جڑا جانور غیر اللہ واسطے ذبح کرے او دے اوتے اللہ لعنت کرے۔ میرے علی فرماندے نے غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز حرام ہے۔ میرے علی فرماندے نے غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کرنے والا بندہ ملعون ہے، او دے اوتے اللہ دی لعنت ہے۔ اہل حدیث بھی آندے نے غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز حرام ہے، جڑا غیر اللہ دی نظر و نیاز حرکت دیندا ہے او بندہ لعنتی ہے۔ میرے علی بھی فرماندے نے غیر اللہ دی نظر و نیاز حرام ہے۔ پھر میں کہہ سکتا ہوں مسئلہ نظر و نیاز دے بارے جو عقیدہ اہل بیت دا ہے، جو عقیدہ اہل بیت دا ہے وہی عقیدہ اہل حدیث دا ہے۔ اٹھاؤ مسلم شریف دے اندر میرے علی کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نے اللہ دے نبی نے بلایا، فرما علی آجا، محبوبہ کی حکم ہے؟ فرمایا میرا دل کردا ہے میں تن وزیر اوقاف بناواں۔ کی بناو وزیر؟ کیوں؟ جڑا ساڑھے ملک دے اندر وزیر اوقاف بندا ہے او دا جناب ڈیوٹی کی ہے جنت دے دروازے کھولنے، دروازے نہیں جنت دیاں موریاں۔ دروازے تے وڈے وڈے ہون گے جنت، اے تے موری ہے چھوٹی جی موری اور پہلی جنت ہے جہدے دروازے ہوتے ڈانگا پیندیاں نے، جبکہ قرآن کی آندا ہے سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین